بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعیف چیل اور مکار بلی۔ اسی جنگل میں ایک درخت پر ایک بہت ضعیف چیل رہتی تھی۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ شکار بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ مشکل میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسی درخت پر اس ضعیف چیل کے علاوہ اور بھی بہت سے پرندے رہتے تھے، وہ اس کی مشکل کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دن وہ سب پرندے اس ضعیف چیل کے پاس آئے اور کہنے لگے، دوست، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کافی ضعیف ہو گئی ہو اور شکار بھی نہیں کر پا رہی۔ ہم روز شکار پر جاتے ہیں تو ہم سب تھوڑا تھوڑا دانہ تمہیں بھی دے دیا کریں گے، لیکن بدلے میں جب ہم شکار پر جائیں تو تم پیچھے سے ہمارے گھونسلے میں موجود انڈوں اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ چیل ان سب کی بات مان گئی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ ایک دن اس مقام پر ایک بلی آ گئی۔ جب اس نے پرندوں کے بچوں کی آواز سنی تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اب بہت مزہ آئے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھنے لگی۔ اسے درخت پر دیکھ کر پرندوں کے بچوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر چیل کہنے لگی، کون ہے؟ جب بلی نے دیکھا کہ چیل ان کی حفاظت کر رہی ہے تو سوچنے لگی کہ مجھے کوئی ترکیب بنانی ہوگی ورنہ یہ امان چیل مجھے مار مار کر ختم کر دے گی۔ اس نے ایک ترکیب بنائی اور چیل کے پاس جا کر کہنے لگی، اماں چیل، میں ایک اچھی بلی ہوں، مجھے کسی نے نصیحت کی ہے کہ کسی کو مار کر کھانا اچھی عادت نہیں ہے، تب سے میں نے کسی کو نہیں کھایا۔ میں سوچ رہی تھی کوئی ایسا مجھے مل جائے جو مجھے اچھی اچھی باتیں بتائے۔ میری پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی جو آپ مجھے مل گئی ہیں، اب آپ مجھے اچھی اچھی نصیحتیں کریں تاکہ میری مزید اصلاح ہو سکے۔ وہ ضعیف چیل اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس طرح بلی وہاں ہی رہنے لگی اور ایک ایک کر کے پرندوں کے انڈوں اور بچوں کو کھانے لگی اور ہڈیاں اور پر اس ضعیف چیل کے ٹھکانے پر نکنے لگی۔ چیل کو نظر بھی کم آتا تھا۔ پرندے اپنے بچوں کو مرتا دیکھ کر بہت پریشان تھے، مگر وہ چیل سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسے نظر کم آتا ہے، پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بچوں کو کون کھا رہا ہے۔ پھر ایک دن ایک پرندے کو شک ہوا اور اس نے چیل کے ٹھکانے پر جا کر دیکھا تو وہاں اسے ہڈیاں اور پر نکل آئے۔ اس نے جا کر باقی سب پرندوں کو بھی بتایا۔ سب پرندوں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سب چیل کے پاس آ گئے اور کہا، تم ہمارے بچوں اور انڈوں کو کھا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر سبق نے چونچے مار مار کر اس چیل کو مار دیا۔ سبق: ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی کرتے وقت ہمیشہ دغا بازوں سے دور رہنا چاہیے ورنہ اپنی جان کو ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستوں کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ تب تک اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔